السلام علیکم جی، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا آپ کے ساتھ لینن کے جو ہے وہ مارکسزم سمیت ہیگل کو سمجھنے کا جو پہلو ہے۔ لینن جو تھے وہ بنیادی طور پہ ایک سچے مارکسسٹ تھے جنہوں نے فلسفے کو عملاً انسانوں کے لیے نفع بخش بنا کر ایک بالشوک ریاست قائم کی تھی۔ اور مارکسزم کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلسل جدوجہد اور ارتقاء کا جو ہے انہوں نے جو خفیہ کلیہ جو اجماع افراد کی اشتراک سے کام کرتا ہے، اور اسی کو اشتراکیت یا جس کو کامونزم کہتے ہیں۔ اس کلیے میں یعنی کہ جو افراد ہیں پلس اشتراکیت اور پلس افعالیت از اکول ٹو کامیابی۔ لینن نے یہ بھی ثابت کیا کہ کیسے ایک جو ہے وہ پرولیٹیریٹ ریاست قائم کی جا سکتی ہے۔ پرولیٹیریٹ ریاست مطلب ایک مزدوروں کی ریاست۔ نیز اس نے جو پلیٹو کی جو یہ بات تھی کہ ریاست کا سربراہ ایک فلسفی کو ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے پلیٹو جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے جو ہے وہ فلاسفر ہیں، اور ان کی زندگی میں تو یہ نظریہ ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ جو ہے وہ لینن نے ثابت کیا۔ لینن یہ کہتے ہیں کہ اصلی سیاست یہ ہوتی ہے جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ فعال بنایا جائے، اور اربوں لوگوں کو کروڑوں کی جو ہے وہ پشت پناہی جو ہے نا ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بورژوائی طبقہ ہے اس کو اقتدار سے نکال کر عام آدمی کو دیا جا سکے۔ بورژوائی طبقہ سے مراد یہاں پہ سرمایہ دار طبقہ۔ وہ اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ اسٹیٹس کو نہیں کہتے بلکہ انقلاب کو کہتے ہیں، جس کے آنے سے اسٹیٹس کو کا بت پاش پاش ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے گورنمنٹ کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور سب کے سب جو ہے نا لوگ اس میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایرسٹوٹل کا جو شیر کا اس کا جو باپ تھا، وہ ایک شیر کا وہ بت تراش رہا تھا۔ انہوں نے ارسطو نے جو ہے وہ یہاں ایرسٹوٹل نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ لوہے کے اوزاروں سے ایک بے شکل پتھر کو کہاں سے آپ نے ہٹ کرنا ہے اور اس کی شکل بن جائے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے ارسطو کے باپ نے کہا کہ بیٹا اس کے لیے تمہیں اس پتھر کے اندر مجسم شیر کو دیکھنا ہوگا اور اپنے اندر تصور کرنا ہوگا کہ شیر کہاں پہ ہے، کیونکہ ہر چیز میں ایک اور چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے جسے ڈھونڈ کر کھرچ کر جو ہے وہ منظر عام پہ لانا پڑتا ہے، اور اس کو تصور کیے بغیر آپ اس کو منظر عام پہ نہیں لا سکتے۔ یوں سمجھ لیں کہ شیر اس پتھر میں قید ہے اور ان میں اوزاروں کی مدد سے اسے جو ہے وہ میں آزادی دلا رہا ہوں۔ یہ یہاں پہ مثال دینی جو ہے وہ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے انسان بھی ایک پتھر ہے جس کے اندر جو ہے وہ مجسمہ آزادی نصب ہوتا ہے، نیچرلی اور بنیادی طور پہ ہر انسان جو ہے نا فطرتی آزاد ہوتا ہے، جسے آزاد کرانے کے لیے مسلسل اور بامقصد جدوجہد کی جو ہے وہ ضرب کرنی پڑتی ہے، جو آخر میں کامیابی لے کر آتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ریاست میں جو ہے وہ عوام کو غلام رکھنے میں 3 معروف طریقے ہوتے ہیں جو نارملی طور پہ اپنائے جاتے ہیں۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ذریعے عوام کو کنٹرول کیا جائے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے، ان کو اتصال کیا جائے۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ معاشی کمزوری کے ذریعے لوگوں کو جان بوجھ کے غریب رکھا جائے، اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ فیتھ کے ذریعے ضمیر کو مٹھی میں جکڑ لیا جائے۔ تو یہ جو 3 طریقے ہیں، ایک جو وہ ہے وہ بورژوائی ریاست جس سے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی کہ ایک آزاد منش، اور دوسرا یعنی کہ سیاسی گروہ جو ہوتے ہیں ان کے وہ ممبر ہوتے ہیں، دونوں کا کسی بات پہ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر زیادتی جو ہے وہ اگر کسی جو ہے وہ طاقتور بندے نے کر دی ہے تو اس کا جو حمایتی جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے، اور آزاد منچ کو ایک لبرل کو جو ہے وہ تھانے کچہری میں گھسیٹیں گے۔ پارٹی لیڈر کا جو ہے وہ تھانے دار یا جج کو فون آئے گا، اور اس طرح وہ بے گناہ بیچارہ جو لبرل ہوگا وہ مارا جائے گا، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ گناہ گار جو ہے وہ باعزت بری ہو جائے گا۔ اب ریاستی جو ہے وہ اداروں کا استعمال اس بورژوائی جو ہے وہ طبقے میں یا سرمایہ دار طبقے میں کیسے ہوتا ہے، آگے چل کے جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں جو آزاد منش جو طاقتور انسان ہے اگر مضبوط ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات لگائیں، اور اگر وہ مالی لحاظ سے کمزور بنانے کی اس سے کوشش کی جائے گی، یوں اسے قابو کرنے کا دوسرا جو ہے وہ ریاست حربہ استعمال کرتی ہے۔ مزید آگے چل کے وہ مندرجہ بالا دونوں اسکیموں سے بچ نکلے تو پھر آگے جو ہے وہ اس کے لیے ایک اور آخری اور خطرناک قسم کا ٹریپ جو ہے وہ جال تیار کیا جاتا ہے،
اور یہ ٹریپ ہمیشہ وہ مذہب کا ہوتا ہے، مذہب چاہے وہ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یا کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہو، تو یہ جو پرو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں اور اس کے خلاف اکساتے ہیں، یوں اسے کفر کے فتووں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی لڑائی ذات سے نکل کر جو ہے وہ سیدھی خدا سے شروع کرا دی جاتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی پاکستان میں بھی، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ توہین رسالت کے کافی واقعات ہوئے، آپ کو پتہ ہی ہے، یا پھر جو ہے وہ گورنر تھے پنجاب کے سلمان تاثیر صاحب۔ تو پاکستان جیسی جو نو آبادیاتی ریاست ہے، اس میں مذہبی جنونیوں کا ساتھ خون بھی معاف ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک آزاد منچ کے لیے اور خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ کس طرح ایک لبرل بندہ جو ہے وہ اپنی شخصی آزادی کا اظہار رائے کرے۔ یہ شخصی آزادی طلب کرنے کا جو ہے وہ مذہبی استعمال ہوتا ہے، اور یہ طریقہ آج سے جو ہے وہ رائج نہیں ہے، یہ طریقہ صدیوں سے رائج ہے، بلکہ ایتھنز کی جو جمہوریت تھی اس میں بھی مذہب جو ہے وہ دوسرا اہم رکن تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جہاں جمہوریت رائج ہے، مذہبی انتہا پسندی بھی وہاں جو ہے وہ عروج پر ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ ایک جو ہے وہ ایک سرمایہ دار کا، ایک بوجھوائی طبقے کا کنٹرول کرنے کا ایک ٹول ہے۔ ان سماجی رکاوٹوں سے لڑنے کا نام جدوجہد ہے۔ جدوجہد عزم صمیم کا دوسرا نام ہے۔ اچھے ادارے اچھی بات ہیں، لیکن اگر آپ ان اداروں کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تو یہ آپ کے اندر ہی مر جائیں گے۔ اداروں کو مرنے سے بچائیے اور جدوجہد کو مسلسل جو ہے وہ اس کے جدوجہد کو مسلسل پانیوں سے زندگی دیتے رہیں۔ یہی ایک جو ہے زندہ معاشرے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ زمین کے کاغذ پر کھینچی ہوئی لکیریں جن کو آپ سرحدوں کا نام دے دیں، چاہے لوگوں کے نظریات مختلف ہوں اور لوگ کچھ سوچتے ہوں، آپ ان کو زبردستی اپنا غلام بنا کے رکھیں، تو بنیادی یہ جو ہے وہ ایک